بھی عزیز ہوتے ہیں ان سے ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس بارے میں بڑا کردار ادا کرنا ہے اور اپنے والدین کو کہنا ہے کہ یہ ناراضگی ختم ہونی چاہیے، اور جو شخص ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے نا وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا جن کی وجہ سے عزیز طلبہ ناراضگی ہوتی ہے، یہ باتیں ہوا میں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے باتیں کرنے والا بعد میں پریشان ہو کہ میں نے کیوں بات کی۔ بندے کے منہ سے بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، لیکن اندر سے وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ بات ہو گئی ہے۔ اب شیطان جو ہے نا اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو دیوار کھڑی ہوئی ہے نا دیوار، اس کو وہ قائم رکھے اور مسلمانوں کو آپس میں ملنے سے روکے، رشتہ داروں کو آپس میں تعلق داری سے روکے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں دیکھنا ہے، اپنے پیرنٹس کو یہ کہنا ہے کہ اگر فلاں سے ناراضگی ہے تو آپ ان کو عید کے موقع پر دعوت دیں یا آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ تو یہ عید جو ہے جو چھوٹی اسپیشل یہ رشتہ داروں کو منانے کی عید بھی ہوتی ہے تاکہ ہماری عید کی خوشیاں دوبالا ہو سکیں۔ تو اس میں یہ ہے عید منانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ یا تو آپ کسی جگہ پر بطور مہمان چلے جائیں یا کسی کو بلا لیں تاکہ مل بیٹھنے کا بہانہ بن جائے، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال سال نہیں ملتے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن، عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن ایک اکٹھ کر لیا جائے جس میں سارے عزیز و اقارب ساتھ مل جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، اور اگر کوئی ناراضگی ہے اس کو بھی دور کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا يدخل جنت قاطع، کہ جو قطع تلقی کرنے والا ہے، جو ناراضگی کرنے والا ہے، جو رشتہ داری کو چھوڑنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس عید کو آپ نے یہ یقینی بنانا ہے تاکہ سارے لوگ جو ہیں آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنے اور عید کی ہماری خوشیاں دوبالا ہو سکیں۔ تو یہ چند باتیں جو ہیں ہم نے عید کے حوالے سے کی ہیں۔ اگلی بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی